اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل رائل پالمسٹ ایم اے اشتیاق خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں عمران خان کی۔ عمران خان کے ذائچے کی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ عمران خان کو 1.5 سال ہو گیا ہے پابند سلاسل، جیل میں عمران خان کو 1.5 سال ہو گیا ہے، اور اب کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ گیا ہے، اور بی پی ان کا جب جیل کے اندر گئے تھے تو بی پی ان کا 110 سے 120 اور نیچے والا 70-80 کے قریب ہوتا تھا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 130 80 130 یہ نارمل رہتا ہے، یہ بی پی ان کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ تشویشناک بات ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کانوں میں ان کی سنسناہٹ ہوتی ہے، ان کو آوازیں آتی ہیں، یہ معاملہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹائنیٹس کی کوئی بیماری ہے، یہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ کانوں میں سنسناہٹ ہونا، بی پی کا بڑھنا، یہ سارے معاملات کیا ہے؟ ابھی لیٹسٹ جو خبر آئی ہے ذرائع کے حوالے سے، جیل سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق عمران خان صاحب نے انار کا جوس صبح ناشتے میں لیتے ہیں، 2 ابلے ہوئے انڈے ہیں، دہی ہے اور کافی جو ایک دن پہلے انہوں نے لی ہے، اور دوپہر کے وقت انہوں نے دیسی گھی میں مٹن کھایا ہے۔ یہ ساری صورتحال عمران خان کے ذائچے کی کس طرف جا رہی ہے؟ خان صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بیٹا اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی ہیلتھ کا ذائچہ آج کھولیں۔ 5 اگست 2023 کو وہ گرفتار ہوئے، اس کے بعد پھر 27 ستمبر 2023 کو ڈیالہ وہ پہنچے۔ یہ ہونے کیا جا رہا ہے خان صاحب کی؟ ابھی ہارٹ بیٹ کے بارے میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ہارٹ بیٹ ان کی 50 کے قریب رہتی ہے، پہلے ان کی ہارٹ بیٹ بھی کم ہوتی تھی۔ لیکن بیٹا بات یہ ہے، ایک تو 4 تاریخ کو 4 فروری کو جو جوپیٹر ہے وہ سیدھا ہوا ہے، اور اسی مہینے 24 فروری کو مریخ بھی سیدھا ہوگا۔ خان صاحب خود نام کے حوالے سے مریخ کے مالک ہیں، اور مریخ ایک گرم سیارہ ہے، اور مشتری بھی ایک گرم ہے۔ مشتری سوچ دیتا ہے، تیز کرتا ہے، انسان کو دماغی زیادہ چلاتا ہے، پھر انسان اگریسو بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دماغ کا تعلق ہے نا، مشتری زیادہ دماغ پہ کھیلتا ہے، زیرک بھی ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، بڑا جوپیٹر میں بڑا کچھ ہے، بہت کوالٹی ہیں جوپیٹر۔ کل سے اگر یہ خبر آ گئی تو جوپیٹر کا بھی تعلق ہے اس میں، اور مریخ جب سیدھا ہوگا تو خان صاحب اگریسو بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا چڑھنا شروع ہو گیا، اگریسو بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اس سال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بات اہم بتانا چاہ رہا ہوں۔ 14 مارچ سے 6 مئی میں چتر گری اور پنج گری لوگ بھی ہیں، اس سے بھی عمران خان صاحب کا فرق آئے گا۔ ایک تو میں عوامی دنیاوی حوالے سے بھی بتا دوں کہ اس سال وبا جو ہوگی نا دنیا میں، وہ آنکھوں کی ہوگی، کان ناک گلے کی ہوگی، اوورال دنیا میں، یہ بتا رہا ہوں۔ اور خان صاحب کو بھی یہ ہوں گی۔ آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے خان صاحب کو؟ بی پی ان کا بڑھتا ہے، وہ تو کانوں میں وہ کہنے سنسناہٹ، یعنی کہ آوازیں، ہاں یہ آنکھوں کا بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی تھوڑی کمزور ہو سکتی ہے ان کا، اس کا بھی معائنہ کرتے رہنا چاہیے۔ اینک تو پہلے بھی لگاتے ہیں ویسے، اور گر بھی سکتی ہے نا، کمزور ہو سکتی ہے، ہلکی پھلکی تو ہو سکتی ہے نا۔ گلے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، سائنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میگرین ہو سکتا ہے، یہ چیزیں یعنی کہ سر سے ریلیٹ یہ جو ہیں یہ چیزیں، سروائکل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے۔ اب وہ پلو کا مسئلہ تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن میں نے تو پلینٹس کو بھی، ڈیٹس کو، ڈیز کو بھی چیک کر رہا ہوں، ان چیزوں کو۔ بلڈ پریشر انکریز بھی ہوگا، اور مریخ کے 24 فروری کو جو مریخ جب سیدھا ہوگا تو اور اگریسو پوزیشن میں ہے، ان کا بی پی آپ کہہ رہے ہیں اور بڑھے گا، اور بڑھ سکتا ہے 130 تک۔ ویسے تو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات، ہماری مرکز کی سیاست، یہ چتر گری اور پنج گری یوگ کی وجہ سے مرکز کی سیاست جو ہے ہماری کیپٹل کی، اس میں
بھی بوچال آنا شروع ہوگا، اور وہ خان صاحب اگریسو بھی ہوں گے تو ظاہر بات تو ایوانوں تک تو جائے گی، ایوان کے بلکہ خالی ہمارا یہ ایوان ہی نہیں، پوری دنیا کے ایوانوں میں جاتی بات، ڈسکس ہو جاتے خان صاحب. بالکل صحیح. تو مرکز کی سیاست بھی ہلتی دکھائی دیتی ہے مجھے. اچھا. پہلے تو میں کہتا ہوں نا 18 مئی کے بعد کرسیاں بھی ہل سکتی، لیکن مرکز کی سیاست کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے کہ مرکز کی سیاست جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جائے گی. بالکل. اگر ادھر خان صاحب اگریسو ہو رہے ہیں جسمانی تو اس کا اثر ادھر بھی ہوگا. جی بات کیجیے. اچھا خان صاحب میں واپس آ رہا ہوں خان صاحب پہ. خان صاحب کے بارے میں آج بھی سنا ایک بات اور بتاتا ہوں، انٹرپٹ کرتا ہوں. 15 مارچ سے 11 جون تک کھپر یوگ ہے جس میں حکومت اور صوبوں کی میں تناؤ بڑھ جائے گا. بالکل صحیح ہے. وفاق میں اور صوبوں میں، یہ ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تناؤ بڑھے گا. بالکل صحیح. ہم اس پہ سر دوسری ویڈیوز میں کریں گے بات. میں چاہ رہا ہوں ہم صرف اور وجہ خان صاحب اسپیسیفک میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو پہ ہم پورا عمران خان کا ذائچہ اس کو چھیڑیں اور کھولیں. خان صاحب کا نام لے رہا ہوں نا بھی. جی سر. اب جو صورتحال بن رہی ہے یہ ساری ان کا بی پی بڑھنا، سائنس کی آپ کہہ رہے ہیں، ان کا چاکرا، اس وقت بھی جب وہ خان صاحب شیلڈ لے کے جاتے تھے تو آپ ہمیشہ بات کرتے تھے میں کہتا فیس کو بچانا ہے، فیس کو بچائیں، اپنے فرنٹ کو بچائیں. اب اس کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ کچھ خبریں آئی ہیں ٹھیک ہے آپ تو خبریں لایا کریں، میں تو اس پہ میں کوئی خبروں پہ نہیں چلتا نہ، میرے پہ کوئی پرندہ ہے تو لے کے آتا ہے میرے پہ خبر. میں تو جو ہے اپنے اسٹرالوجی اور نمبر جفر سے زیادہ بات کر رہا ہوں. تو ابھی جفر میں یہ جو سمجھ رہا ہوں، پہلے میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کور کر کے جایا کرے عدالتوں میں، نہیں تو کوئی بھی سنائپر کچھ بھی کر دے. صحیح بات ہے، صحیح بات. اللہ پاک نے بچایا. لیکن عمران خان صاحب کے لیے پاؤں اور سر دونوں ہی چیزیں. پاؤں پہ تو ایک دفعہ ہو گئے تھے، وہ انجرڈ ہو گئے تھے. اب جو ہے نا اڈیالہ یونیورسٹی میں ادھر تو کوئی نہیں نہ مارے گا، حفاظت کا ہے. تو جب ان کا یہ والا سسٹم نے ڈسٹرب ہونا ہے، شکر الحمدللہ کہ خان صاحب اڈیالہ میں، اگر باہر ہوتے تو چانس تھا کوئی ہٹ کرے کچھ بھی، لیکن اندر ہیں. تو اب ایک میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایک دن اپنا ذائچہ بنایا، وہ میں دیکھ رہا ہوں، میں کہا یار میں نے سر تے 60 وزن آ لی. یہ سچ بتا رہا ہوں میں، یہ آن دی ریکارڈ ہے بات. میں کہا میرے سر پہ چوٹ لگنی ہے. اب میں گاڑی بھی بڑی آرام سے چلا رہا ہوں، بچ رہا ہوں، اور فورٹرس اسٹیڈیم میں ایگزیبیشن تھی، خورشید برلا صاحب نے لگایا ہوا تھا. تو یہ کوئی ہے میرے خیال سے 15 سال پرانی بات. صحیح. تو میرا ایک بڑا خوبصورت سا اسٹال کیمسٹری کا لگا ہوا ہے، اور میرے پاس عوام بیٹھی، کوئی اہم شخصیات بیٹھی ہوئی، تو میں اسٹال بنا رہا تھا، اور ڈرا بھی بیٹھا، صدقہ بھی دیا ہوا تھا کہ سر پہ چوٹ لگنی، یہ مجھے پتا تھا آج لگنی ہے، لیکن میں بچا ہوا ہوں. اوپر اسپیکر تھا، کوئی بچہ نے دوڑ لگائی ہے، ایگزیبیشن تھی، اس پہ تار پھنسی اور اسپیکر اوپر سے اتنا بڑا میرے سر پہ آ کے گرا. اور پھر میں بے ہوش ہو گیا ہوں. اسی وقت آرمی آئی، اتنا ہوا وہ CMH، یہ سارے ایگزیبیشن سارے مجھے CMH ہاسپٹل پہ لے گئے. ادھر CT اسکین وغیرہ سب ہو رہے، کرنل ڈاکٹرس میجر ڈاکٹر مجھے چیک کر رہے ہیں. الحمدللہ میں بچ گیا، سب مجھے وہ چیکنگ، اچھی چیکنگ، لیکن میں الحمدللہ بچ گیا. لیکن میں کہا یار علم کیسا ہے، علم تو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ نے. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو یہ چیز ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بھی، ENT پرابلم بھی، آئس، گلا، میگرین، یہ چیزیں بھی. لیکن ان کا تھرڈ آئی بھی کھلا ہوا ہے، کراؤن چکر بھی کھلا ہے. جب تھرڈ آئی کھل جائے انسان دیکھنا شروع کر دیتا بہت گہرا. ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں بینا، بینا کسے کہتے ہیں، ایک چلو آسان کر دے، ایک ہوتا ہے آنکھ کا اندھا، ایک ہوتا ہے عقل کا اندھا. صحیح بات ہے. عقل کا اندھا کیا ہوتا ہے؟ اب میں یہ لکھ رہا ہوں، آپ کے خان صاحب کیا کر رہے ہو؟ آپ کو تو پتا میں لکھ رہا ہوں، عقل کے اندھے ہو نا تم. لیکن کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہیں، پینسل کو مارے. نہیں گل کر رہے ہیں نا، لین لائیے. ایک ہوتا ہے بینا، ایک ہوتا ہے نابینا. صحیح بات ہے. بینا کون ہوتا ہے؟ جس کی تھرڈ آئی کھل جائے، جیسے کراؤن چکر. اور جب جس کی آنکھ کھل جائے، تھرڈ آئی اور کراؤن چکر کھل جائے، تو پھر وہ اگریسو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کی ہو رہا ہے، ایک نمبری ہے، 2 نمبری ہے، وہ بندہ ہے، وہ اگریسو ہونا شروع ہو، وہ بینا ہو چکے ہیں.
بالکل صحیح, اللہ خیر رکھے گا. خان صاحب یہ ذائچہ کب تک بتا رہا ہے یہ ان کو پریشر ہے ان پہ؟ پریشر مقصد ہیلتھ کا صرف یہ تو میرا بیٹا بڑھے گا نا, معاملہ بڑھے گا بھی, یہ تو بڑھے گا. ابھی تو 24 کیا کہتے ہیں فروری کو مریخ نے, مارس نے, جس کو منگل کہتے ہیں, وہ بھی سیدھا ہو رہا ہے. یہ تو بڑھے گا, اور اسی وجہ سے جب یہ بڑھے گا تو میں کیا بین بجا رہا ہوں کہ وفاق میں بھی سیاسی ہلچل, صوبوں میں سیاسی ہلچل, یہ چیزیں دیکھیں گے. خان صاحب یہاں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر بیٹھیں گے؟ میں نے ایک بات کی تھی آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریشن میں توسط سے, میں نے ایک بات کی تھی کہ مارچ تک اس معاملے کو کھینچ کے نہ لے کے جائے حکومت. بالکل کی, میں نے کہا اگر مارچ میں جاؤ گے تو دمادم مس قلندر. بالکل کہا تھا. اب یہ خالی مارچ میں میرے ہی ملک میں دمادم مس قلندر نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ انڈیا میں بھی ہوگا. مودی کی بھی ٹانگیں ہلیں گی. بالکل صحیح. یہ اور دنیا میں اور بھی ممالک ہو سکتے ہیں. یہ کیونکہ یہ جو ستارے, یہ دن, یہ راتیں میرے ملک کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے. ہم دنیا کو بھی, میں صرف ابھی آج عمران خان پہ میرا ہے پروگرام سارا, میں اسی پہ رکھوں گا. اب ہم نے بات کی تھی ایریز کے لیے 2025 کیسا ہوگا, مہینوں کی بھی آپ نے ڈیٹس کی بھی بات کی تھی. اگر اس کو بھی ڈاٹ کو جوڑ لیا جائے, خان صاحب کا یہ سال ون ون والا ہے, لیکن پھولوں کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان کنڈے انہیں چکنے پیڑے نے. ایک طرف حکومت کے بھی کانٹے ہیں, ایک طرف خان صاحب کے بھی کانٹے. اب جو بیجے گا کاٹے گا. لیکن مضبوط بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جیت کا سال ہے نمبر 1, حکومت کی ہار کا سال ہے نمبر 2, اور تیسری بڑی بات یہ ہے, میں پھر آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, یہ بات فروری میں مان لو, سمجھوتا کر لو, نہیں تو میں اچھا سال نہیں دیکھ رہا سیاسی حوالے سے. ایک دوسری بات, روپیے پیسوں کے حوالے سے بھی, پیسے مرکری صحیح. تیسرا مہنگائی, اس پہ سر سیاسی معاملات کو خان کے ساتھ فروری میں ڈیلنگ ہوئی تو بہترین, نہیں تو آگے بس پھر میں نہیں گیا. خان کی ہیلتھ زیادہ سیریس تو نہیں ہوگی نمبر 1. 24 مئی اور 24 فروری کی آپ نے بات کی ہے. ذائچہ ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان کو غلط فیصلہ تو نہیں کر دے گا. ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا ون ون والا ہے, ون ون سے جب وہ انشاءاللہ جیت کی طرف ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خان صاحب جیوت ہیں. باقی مرنے ایک سیکنڈ کا تو علم نہیں, میں اس طرف نہیں جا رہا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ مرض پڑ جائے, کوئی بہت زیادہ اللہ نام کرے کوئی سیریس مرض, ایسا تو نہیں انشاءاللہ. لیکن پھر بھی وہ ایک سلائبلٹی ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ کیپٹن رہے ہیں. جو بھی ہے انہیں بی بو والا کی ہوتا ہے, ایک کلاس ہونی چاہیے. بالکل جی, ایک کلاس ہوئے ہوں. اس تو وڈے عہدے کڑے نے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ایکسرسائز مشین بھی ہے, 16 ٹی وی چینل بھی چل رہے ہیں. باقی دوسری بات, اب ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں, نہیں یہ سن لے, چلے پیشن کوئی لے. خان صاحب تھوڑے سے اور بیمار ہو گئے آج کل 5 دن میں, تو پھر یہ بنی گالا نتھیا گلی یا باہر جا رہے. چلے پیشن کوئی لے, اگر ان کی طبیعت تھوڑی سی اور کل تک ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہے, کوئی اور ڈیزیز آ گئی ہلکی پھلکی تھوڑی سی اور بڑی, نتھیا گلی, بنی گالا یا ایبراؤڈ, ڈیل نہیں ہے خان کی طرف سے. ڈیل نہیں ہے, ڈیل نہیں کہہ رہے ہیں, میں تو بیماری کی گل سنا رہے ہیں. ڈیل کہنے کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں, اب میری زبان چل جاؤ. وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی اٹھ کے چلا گیا. وہ میں جڑی گل سنا رہا ہوں سن تھوڑی سی, میں بتا رہا ہوں ادھر سے کہ یہ چتر گری, پنج گری, اور اس کے بعد یہ میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو, میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو. یہاں پہ آپ کہانیوں کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں پہ, آپ, میں نہیں سنا رہا کہانی. اور یہ ایک اور میں بتانا چاہ رہا تھا, ایک اور بات کریں ذرا بات. آپ بات سر یہی ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ خان اگر کچھ اور تھوڑا سا اگریسو معاملہ ہوا تو جا سکتے ہیں. میں نے اگریسو نہیں کہا, یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. میں جو کہہ رہا ہوں اگر تھوڑا سا بلڈ پریشر آگے پیچھے اور نہیں ٹھہر رہا, اگریسو ہو رہے ہیں, تو خان صاحب کو علاج کے لیے نکالنا پڑے گا, بنی گالا لے جانا پڑے گا, نتھیا گلی لے جانا پڑے گا, نہیں تو باہر بھیجنا پڑے گا. یہ آپ کو کہہ رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. خان صاحب پیغام دیں. پیغام یہی ہے جو کہہ رہا ہوں, پڑھنے کے لیے دعا دیں خان کے. یا اللہ یا سلام یا مومن. خان کے پڑھنے والے دعا کریں. میں بھی پڑھ رہا ہوں.
بالکل جی، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آتف مجید رحمت اللہ خان صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔